आदाब। एजाज़ न्यूज़ में खुश आमदीद। आज हम आपको बताने वाले हैं मशहूर ज़माना पनामा सिटी के हवाले से। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पनामा सिटी अवामी जमहूरिया पनामा का दारुल हुकूमत है। ये शहर 43 किलोमीटर तक फैले हुए साहिलों की सरजमीन है। दूधिया चमकती रेत, गर्म पानियों, 320 दिनों तक चमकते सूरज, शानदार सी फूड और रवायती मेहमान नवाजी जैसी खूबियों से मालामाल इस शहर में जाकर तो देखिए, लौटने को जी ना चाहेगा। आपको वाटर स्पोर्ट्स से दिलचस्पी और कुछ ना कुछ एडवेंचर करने की सूझे, डॉल्फिन्स के साथ खेलना हो, स्कूबा या स्नॉर्कलिंग यानी तैराकी का शौक़ पूरा करना हो, यहाँ के साहिल आप ही को खुशामदीद कहते हैं। हदे निगाह तक फैली धूप वाली इस नगरी के समंदर मेक्सिको खलीज के किनारे कुदरत के कई शाहकार और भी हैं। तैराकी दिन भर तो नहीं की जा सकती, ताहम यहाँ देखने लायक और कई चीज़ें भी हैं। कहाँ जाएं, क्या देखें, यहाँ पर ये फ़िक्र नहीं होती, लिहाजा बेफ़िक्र हो जाइए। यहाँ कई थीम पार्क्स मौजूद हैं, कई म्यूज़ियम्स हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी का सी फूड रियासत फ़्लोरिडा के इस मुकाम पर मिलता है, शायद ही दुनिया के किसी खित्ते में मिलता हो। अमरीकियों ने समंदरी दुनिया को बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल किया है और अपने वसाइल को तरक्की याफ्ता और बासहूलत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा लगता है साहिलों का चप्पा चप्पा बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियतों का शाहकार बना दिया गया है। पनामा के साहिलों की तफरीहात बिलाशुबा सिर्फ बालिगों के लिए मखसूस होती हैं और हुमाशा को इससे कम ही दिलचस्पी होती है, मगर फिर भी घूमने फिरने में, दुनिया देखने में ना कोई हर्ज है ना पाबंदी। पनामा की अव्वलीन और पुरकशिश जगह है गल्फ वर्ल्ड मेरीन पार्क, जहां आपको मुतनव्वु किस्म के ज़मीनी नज़ारे और समंदरी तफरीहात यकजा हुई मिलती हैं। यहाँ डॉल्फिन आपके साथ तैर कर लुत्फ़अंदोज़ होती है। ये आपको तंग नहीं करती, इससे खौफज़दा होने की भी ज़रूरत नहीं। झरने, फव्वारे, नायाब चरिंद परिंद, ज़ेरे ज़मीन होने वाले शोज़ और डॉल्फिन्स की स्टार परफॉर्मेंसेस के लिए ये जगह बेहद अहमियत रखती है। कौन सा ऐसा परिंदा है जो यहाँ आपकी नज़रों में ना आ सके? मज़े की बात यह है कि वाइल्ड लाइफ और सी लाइफ का इम्तज़ाज देखना हो तो इस जगह यानी मेरीन पार्क की सैर ज़रूर करनी चाहिए। दुनिया भर की नायाब नस्लों के चरिंद परिंद देख कुदरत की सन्नाई को दाद देने को जी चाहता है। शार्क की फीडिंग देखने का अनोखा तजर्बा भी करते चलिए, और अगर आपने स्कूबा डाइविंग करनी हो तो तरबियत देने वाले मददगार अफराद भी यहाँ मौजूद हैं। कमाल की बात यह है कि डॉल्फिन आपसे मानूस होना चाहती हैं और इस ज़िमन में वो अपनी तमाम तर हिस्सासियत को बरूए कार लाती हैं। वो आपसे हाथ भी मिलाएंगी और आपको वालिहाना अंदाज में छू कर प्यार करेंगी। शायद ही आपने देखी हो डॉल्फिन की ऐसी दोस्ताना मोहब्बत। इस दुनिया में जिसे उर्फ़ आम में चिड़ियाघर कहते हैं, यहाँ 300 से ज़ायद जानवर आपका इस्तकबाल करते हैं। बंगाल का टाइगर, तरह तरह के बंदर, बब्बर शेर, हाथी, भालू और परिंदे जिनकी इकसाम का तयन करना भी आसान काम नहीं। मज़े की बात है कि इंतज़ामिया ने कई जानवरों की निगहदाश्त और जाए रिहाइश के गिर्द ग्लास विंडोज़ लगा रखी हैं, जहां सैर सपाटे के शौकीन जानवरों के बच्चों की विलादत से लेकर फीडिंग तक के मराहिल देख सकते हैं। यहाँ लोगों ने अफ्रीकन लॉयन भी देखा और सुमाट्रन टाइगर की हरकत और तो और बिन मानस को अपने नौमौलूद बच्चों की देखभाल और फीडिंग कराते हुए भी देखा। श्रीलंका में तो 5 फुट की शीशे की बोतल से हाथी दूध पीते हैं। यहाँ बिन मानस आम बच्चों की दूध की बोतल से दूध पी रहा होता है। बाज़ बच्चे जानवरों से डरते नहीं बल्कि मानूस हो जाते हैं। जानवर भी इन बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। कहीं अरसे बाद शाज़ो नादिर ही ऐसा वाक़या होता है कि कोई बच्चा किसी जानवर से डर गया हो या रो पड़ा हो। इंतज़ामिया गोद वाले बच्चों को चिड़ियाघर के टिकट फ़रोख्त नहीं करती
عمر کی حد اور پابندی کی وجہ سے بھی بہت پرسکون انداز میں چڑیا گھر کے معمولات چلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی بچوں کو اس چڑیا گھر لے جانا چاہیں تو پہلے بچوں کے دل مضبوط کر لیں۔ ویسے ایک اور سرگرمی بھی نہایت دلچسپ ہے، وہ یہ کہ طوطے اپنی جنت میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کھیل کود میں گم یہ طوطے باسکٹ بال بھی کھیلتے ہیں، اور اگر آپ انہیں بائک کی سواری کرانا چاہیں تو وہ بھی خوشی سے کر لیتے ہیں۔ یہاں جانور اپنی تصاویر بنوا کر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں تصویر کشی کی الف بے کا بھی پتہ ہو؟ لیکن آپ کے لیے یہ انتہائی غیر معمولی سووینیر ہوگا۔ آپ بھی ان دوست جانوروں کے ہمراہ دلچسپ تصاویر بنا سکتے ہیں۔ شپ ریک ایک قابل ذکر میرین واٹر پارک ہے۔ یہ پانی کی تھیم پر انتہائی جاذب نظر ہے، جہاں تربیت یافتہ ایکویٹک سٹاف آپ کو مختلف جھولوں، ریسٹورانٹس اور دیگر سرگرمیوں میں محو کر لیتے ہیں۔ دلچسپ اور ہنگامہ خیز رائڈز میں ٹاپ ڈراپ، ٹری اور پائریٹ ریسنگ سلائڈز شامل ہیں۔ اس قدر تیز رفتار واٹر سلائڈز کا اب تک صرف تصور کیا جاتا تھا۔ یہ رائڈز بڑوں کے لیے مخصوص ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے علیحدہ زوم فلوم موجود ہے۔ اسی طرح ٹیڈپول ہول میں آپ کو بحری جہاز، سب میرینز اور مینڈک میڈکیا نظر آتے ہیں۔ گھبرانے کی بات نہیں، یہاں لائف گارڈز بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو 17ویں صدی کا قدیم جہاز سواری کے لیے موجود ہے، اگر آپ بہت سستسوی سے ساحلوں میں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ قدیم بحری جہاز ہے۔ سرعت رفتاری سے سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھنا اس کے بس میں نہیں۔ مین ان دا سی، دراصل یہ ایک عجائب گھر کا نام ہے۔ یہ تاریخی نوعیت کا گڑھ ہے جہاں ہمیں غوطہ خوروں کی ابتدائی تربیت، نت نئی سرگرمیوں اور گہرے سمندروں میں موجود آبی و نباتاتی خزانوں کا علم دیا جاتا ہے۔ یہاں سی لیب 1 بھی موجود ہے، جو امریکہ کی نیوی کے زیر تحت کام کرتی ہے۔ سمندر کے پانیوں میں زندگی کے آثار بھی موجود ہیں، اور یہاں آباد دنیا کی سیاحت نہایت اچھوتا تجربہ ہے۔ سینٹ اینڈریوز اسٹیئر ریکرییٹن ایریا، پاناما سٹی سے 5 کلومیٹر دور مشرق میں 1200 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ جنگل دلدل، ساحل، صنوبر اور سندل کے پیڑوں پر مشتمل علاقے کا بہترین پارک ہے۔ واٹر فرنٹ کیمپنگ تمام دن بھی کی جا سکتی ہے اور صرف 2 گھنٹے بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ پارک میں تمام تر سہولیات مثلاً آرام گاہیں، غسل خانے، پکنک کے لیے مخصوص جگہیں، کھیلوں کے میدان اور طرح طرح کی کئی سہولیات موجود ہیں۔ اس پارک میں بھی گہرے پانیوں میں اترنے اور قدیم طرز کے ڈونگے نما کشتیوں میں ساحل کی سیر کرنا خوشگوار ترین تجربہ ہو سکتا ہے۔ یہاں سپہر کے بعد چہل پہل بڑھتی ہے۔ سیاحوں کے لیے بھی سیر کا یہی وقت مناسب ہے۔ اس کے بعد شام گہری ہوتی ہے اور کہکہوں کی جلملاہٹ دیکھی جا سکتی ہے۔ واٹر سپورٹس کی بات کی جائے تو یہاں مچھلی کا شکار، کشتیوں کی سیر، تیراکی، جیٹ سکینگ اور سرفنگ غرض کئی سپورٹس موجود ہیں۔ یہ واٹر سپورٹس پاناما کا اصل حسن ہے۔ خلیج میکسیکو کا یہ معروف ریک 460 فٹ تک محیط ہے، جس میں ڈرائیورز کے لیے بے پناہ کشش ہے۔ یہ جنوبی امریکہ میں غوطہ خوری کا بہترین مقام ہے۔ بہار کے موسم میں مچھلی کا شکار عروج پر ہوتا ہے۔ مارچ میں میکرل، بلو فش، ٹراؤٹ، ریڈ فش اور لیڈی فش ملتی ہیں، جبکہ ٹیونا، باراکوڈ اور مارلن سارا سال دستیاب ہوتی ہے۔ سیاح غوطہ خوری اور مچھلی کے شکار کے لیے کرائے پر کشتیاں اور کانٹے لیتے ہیں، اور ٹور آپریٹرز بھی اپنے پیکج میں ضروری سامان مہیا کرتے ہیں۔ پاناما خوبصورت سیپیوں کا دیس بھی ہے۔ غوطہ خور ان سیپیوں کی تلاش میں سرگرداں نظر آتے ہیں، جن کے دہانوں میں موتیوں کے خزانے ہوتے ہیں۔ سمندر ایسی خوبصورت سیپیاں ساحل پر اچھال کر پیچھے سمٹ جاتا ہے، اور ایسی نادر و نایاب نقوش والی سیپیاں زیورات بنانے کے لیے چن لی جاتی ہیں۔ کیمپ ہیلن اسٹیٹ پارک بھی قابل دید جگہ ہے۔ اگر آپ کا ارادہ ہے کہ رات کو بھی یہاں قیام کر لیا جائے تو یہ ممکن نہیں۔
پکنک پر آنے والوں کو سر شام ہی لوٹ جانا چاہیے۔ دن بھر یہ سمندری تفریحات کی جا سکتی ہیں، مثلاً مچھلی کا شکار، بوٹنگ، بائکنگ وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سمندری مچھلی پکانے کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ وسطی امریکہ سے ہجرت کر کے آنے والے پرندے لذت دہن کی اشیاء پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا بہت دھیان سے کھانے پینے کی اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے۔ شاپنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں تیراکوں کے لیے وافر مقدار میں اشیاء اور لباس موجود ہیں۔ یہاں نادر قسم کی جیولری بھی دیکھی جاتی ہے۔ اوپن ایئر مالز میں بوتیک اور آرٹ گیلریاں قائم ہیں۔ پیئر پارک ایک ایسا ہی خریداری اور تفریحات کا مرکز ہے جہاں برانڈڈ اشیاء کے اسٹورز موجود ہیں۔ پاناما بیچ ریزورٹ میں خریداری کا عمدہ مرکز ہے۔ خوشبوات سے لے کر سن گلاسز، ملبوسات سے کھانے پینے کی اشیاء تک ہر چیز دستیاب ہوئے۔ ذرائع آمد و رفت کی بات کی جائے تو شٹل بسوں کے علاوہ ٹیکسیوں، لیمو سروسز اور رینٹ اے کار کی سہولت بھی موجود ہے۔ کھانے پینے کے حوالے سے بھی پاناما اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ ساحل کنارے متعدد ایسے ریسٹورنٹس ہیں جن میں سینڈوچ بعض انوکھے بھی ہیں۔ بہترین اور ذائقہ دار کھانے کے لیے الفریسکو ڈائننگ جایا جا سکتا ہے۔ اوئسٹر بارز، یہاں کستورا مچھلی کو مقامی مصالحوں کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ مقامی لوگوں کی مرغوب غذا ہے۔ اپیلاچولیا اوئسٹرز شیل فش کے ساتھ ملا کر تیار کی جاتی ہے۔ یہ ڈش یہاں سیاح شوق سے کھاتے ہیں۔ پاناما میں میکسیکن، چائنیز، جنوبی ہند، اطالوی اور جاپانی ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں۔ ایسے ٹریئر شپس بھی مل سکتے ہیں جن پر ریسٹورنٹس قائم ہیں۔ یہ آپ کو گہرے پانیوں کی روشن چمکتی صبحوں میں لنچ اور قطرے خنک راتوں میں بوفے ڈنرز کی پیشکش کرتے ہیں۔ دودھ میں بنی ہوئی مچھلی اور چپس سنیکس کے طور پر کھائے جاتے ہیں۔ پاناما میں دیکھنے کو اور بھی بہت کچھ ہے۔ یہاں کی جنت نظیر وادیاں اور خوبصورت حسن سیاحوں کے لیے خاص کشش کا باعث ہے۔ اگر آپ نے یہ ملک دیکھ رکھا ہے تو ہمیں کامنٹ کر کے اس کے بارے میں بتانا مت بھولیے۔ ہم اگلی ویڈیو میں آئیں گے کسی ایسی ہی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا خوب سا خیال رکھیے۔